اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قالت فاطمة بنت محمد هذا ما أوصت به فاطمة بنت رسول الله أوصت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فی القبور یا علی انا فاطمة بنت محمد زوجنی اللہ منک لأکون لک فی الدنیا والآخرہ انت اولا بی من غیری حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل وصل علی وادفنی بالليل ولا تعلم أحدا وأستودعك الله وأقرأ على ولدي وأقرأ على ولدي السلام إلى يوم القيامة يا ابن عم إنه قد نعيت إلى نفسي وإنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة أنا أوصيك بأشياء في قلبي قال لها علي عليه السلام أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله فجلس عند رأسها وأخرج من كان في البيت ثم قالت يا ابن عمي ما أحدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني قالت جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم رسول الله أوصيك أولا أن تتزوج بعدي أمامه فإنها تكون لولدي مثلي فإن الرجال لا بد لهم من النساء ثم قالت أوصيك يا ابن عم أن تتخذ لي نعشا فقد رأيت الملائكة صوروا صورته ثم قالت أوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني وأخذوا حقي فإنهم أعدائي وأعداء رسول الله وأن لا يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار إذا توفيت لا تعلم أحدا إلا أم سلمة وأم أيمن وفضة ومن الرجال ابني العباس والعباس وسلمان وعمارا والمقداد وأبا ذر وحذيفة ولا تدفني إلا ليلا ولا تعلم أحدا قبري يا أبا الحسن لم يبق لي إلا رمق من الحياة وحان زمان الرحيل والوداع فاستمع كلامي فإنك لا تسمع بعد ذلك صوت فاطمة أبدا أوصيك يا أبا الحسن أن لا تنساني وتذورني بعد مماتي اذا انا مت
فتول انت غسلی وجهزنی وصل علی وانزلنی قبری والحدنی وصب التراب علی واجلس عند رأسی قبالة وجهی فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء وأنا أستودعك الله تعالى وأوصيك في ولدي خيرا. ثم ضمت إليها أم كلثوم فقالت له إذا بلغت فلها ما في المنزل ثم الله لها إني أجد الموت الذي لا بد ولا محيص عنه وأنا أعلم أنك بعدي لا تصبر على قلة التزويج فإن أنت تزوجت امرأة اجعل لها يوما وليلة واجعل لأولادي يوما وليلة. يا أبا الحسن ولا تسح في وجوههما فيصبحان يتيمين غريبين منكسرين فإنهما بالأمس فقدا جدهما واليوم يفقدان أمهما فالويل لأمة تقتلهما وتبغضهما. أسماء إذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي بن أبي طالب ولا تدخليني علي أحدا. إنه لما اشتد المرض بسيدة النساء عليه السلام ودخل علي عليه السلام عندها ولداها وتحت رأسها مخدرة من جلد كبش وفراشها من وبر جمل ولسانها لا تفتر عن ذكر ربها. يا ابن أمي وباب مدينة علم النبيين ويا زوجي في الدنيا والآخرة ويا صاحب السلالة الطاهرة أوصيك من بعدي بحفظ هذين الولدين فهما قرة عين الرسول وكفاهما ما لقياه من فراق جدهما وعن قريب بفقدان أمهما ولا تمنعهما من زيارة قبري فإن قلبي معهما. ثم اعلم يا ابن عمي إني راضية فهل أنت راض عني خدمتك بقدر جهدي وطاقتي وأعنتك على دنياك مقدار قوتي تنحت الشعير بالنهار وأسقيت بالقربة بالليل وبعد ذلك فإني أعترف بالتقصير في حقك فسامحني فإن أمامنا عقبة لا يقطعها إلا المحقون. إذا فرغت من أمري ووضعتني في قبري فخذ تلك القارورة والحقة وزعهما في لحدي. يا أبا الحسن إني سمعت أبي يقول إن دمعة تطفي غضب الرب وأن القبر لا يكون روضة من رياض الجنة إلا أن يكون العبد قد بكى من خيفة الله وقد علم العزيز الجبار إني بكيت خوفا بهذه الدموع التي في القارورة عند الأسحار وجعلتها ذخيرة في قبري أجدها يوم حشري. يا أبا الحسن لو بكى مخزون في أمة محمد لرحم الله تعالى تلك الأمة وإنك لمحزون. لو بكى محزون في أمة محمد لرحم الله تعالى تلك الأمة وإنك لمحزون. يا ابن عمي لفراقي ودمعة المحزون إذا وقعت على الأمة خصها الله بالرحمة فكيف إذا وقعت على أمة وقد مسحت وجهي بها طمعا بالرحمة فإني أمة الله وبنت رسول الله. فأخذت بالبكاء فبكى الحسن والحسين عليهما السلام. يا أبا الحسن لما زوجني منك أبي كان عندي في ليل الزواج قميصان أحدهما جديد والآخر عتيق مرقع فبينما أنا على سجادة إذ طرق الباب
صائل وقال يا أهل بيت النبوة ومعدن الخير والفتوة جرت العادة في الناس يقصدون بيوت الأعراس لأنها لا تخلو من الطعام لمن حضر من الخاص والعام وإن كان عندكم قميص خلق فإني جدير لأني رجل فقير يا آل بيت محمد فقيركم آري الجسد فغمدت إلى القميص الجديد فدفعته إليه ولبست القميص الخلق. قالت يا أبا الحسن فلما أصبحت عندك بالقميص الخلق دخل رسول علي فقال يا بنية أليس قد كان لك القميص الجديد فلم لا تلبسيه؟ فقلت يا أبتي تصدقتها للسائل. قلت يا رسول الله بك اهتدينا واقتدينا إنك لما تزوجت بأمي خديجة وأنفقت جميع ما أعطتك في طاعة المولى حتى أفست بك الحال أن وقف بابك بعض السائلين فأعطيته قميصك والتحفت بالحصير حتى نزل جبريل بهذه الآية ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فقلت يا أبتا قد شغلني لذة خدمته عن مسألته لا حاجة لي غير النظر إلى وجه الكريم في دار السلام. فقال أريد بذلك سجلا فأمر الله جبريل أن يأخذ سندسة خضراء وسندسة بيضاء وكان فيهما كتب ربكم على نفسه الرحمة وشهد جبريل وميكائيل وشهد الرسول وقال يا بني يكون هذا الكتاب في هذا حق فإذا كان يوم وفاتك فعليك بالوصية أن يوضع في لحدك فإذا قام الناس في القيامة وانقطع المذنبون وصحبتهم الزبانية إلى النار فسلم الوديع إلى حتى أطلب إلي حتى أطلب ما أنعم الله علي وعليك فأنت وأبوك رحمة للعالمين. هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد أوصت بحوائجها السبعة الأوافي والدلالة والبرقة والمثيبة والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب فإن مضى علي فإلى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد ابن أسود والزبيرين العوام وكتب على علي عليه السلام. هذا ما كتبت فاطمة بنت محمد في مالها إن حدث بها حادث تصدقت ب80 أوقية تنفق عنها من ثمارها التي لها كل عام في كل رجب بعد نفقة السقي ونفقة العمل وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمار القمح عاما قابلا في أوان غلتها وإنما أمرت لنساء محمد بها 45 أوقية وأمرت للفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب ب50 أوقية. كتبت في أصل مالها في المدينة أن عليا سألها أن تولي مالها فيجمع مالها إلى مال رسول الله فلا تفرق ويليه ما دام حيا فإذا حدث به حادث دفعوا إلى ابني الحسن والحسين عليهما السلام فيليانه وإني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلله فيه فيدفع مالي ومال محمد لا يفرق منه شيئا يقضي أني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به فالأمر بيد الله تعالى وبيد علي يتصدق وينفق حيث شاء
لا حرج علیہ فإذا حدث به حدث دفعوا إلى ابني الحسن والحسين المال جميعا مالي ومال محمد فينفقان ويتصدقان حيث شاء ولا حرج عليهما وأن لابنة جندب يعني بنت أبي ذر الغفاري التابوت الأصغر ويعطيها في المال ما كان وأن علي الآدميين والنمط والحب والجبة والسريرة والزيبة والقطيفتين وإن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنه ينفق في الفقراء والمساكين وأن الأستار لا يستتر بها امرأة إلا إحدى ابنتي غير أن عليا يستر بهن إن شاء ما لم ينكح وإن هذا ما كتبت فاطمة وإن هذا ما كتبت فاطمة في مالها وقصد فيه والله شهيد والمقداد بن الأسود والزبيرين الأوام وعلي كتبتها وليس على علي حرج فيها فعل من معروف لا تصلي علي أمة نقضت عهد الله وعهد أبي رسول الله في أمير المؤمنين عليه السلام وظلموا إلى حقي وأخذوا إرثي وحرقوا صحيفة التي كتبها لي أبي بملك فدك وكذبوا شهودي وهم والله جبريل وميكائيل وأمير المؤمنين عليه السلام وأم أيمن بطنت عليهم في بطون بيوتهم وأمير المؤمنين يحملني ومعي الحسن والحسين عليهم السلام ليلا ونهارا إلى منازلهم وأذكرهم بالله ورسوله ألا تظلمونا ولا تخصمونا حقنا الذي جعله الله لنا فيجيبونا ليلا ويقعدون عن نصرتنا نهارا فيجيبونا ليلا ويقعدون عن نصرتنا نهارا فجمعوا حطب الجزل على بابنا وأتوا بالنار ليحرقونا فهذه أمة تصلى علیہ. محترم المقام سادات کرام مومنین اور مومنات، آج شب شہادت سیدۃ النساء العالمین. میں آپ کی خدمات عالیہ میں جس ورچوئل آن لائن مجلس عزا سے خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آج کی مجلس کا ثواب ہم ایصال کریں گے المہدی سینٹر کے تمام مرحومین مرحومات اور المہدی سینٹر کے معاونین و خدمت گزاران کے جمیع مرحومین مرحومات کی ارواح کو، القرآن سینٹر کے جمیع مرحومین مرحومات اور القرآن سینٹر کے ممبرز کے جمیع مرحومین مرحومات، المہدی ٹی وی کے تمام ویورز جو کل تک زندہ تھے آج نہیں، ان سب کی ارواح کو، اور تمام ویورز جو اس وقت حیات ہیں سب کے مرحومین مرحومات کو، حوزہ علمیہ المہدی کے تمام طلاب عزیز کے مرحومین مرحومات کی ارواح کو، بلکہ انحائے عالم میں بالاخص امریکہ بھر میں، کینیڈا بھر میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی مومن ولایت علی پر فوت ہوا ہے اور جو بھی حق فاطمہ کے لیے تگ و دو کرتا رہا ہے، تعمیر بقیع کے لیے اور عزادار حسین علیہ السلام رہا ہے، جس نے بھی ان پاک ہستیوں کی مودت و محبت و ولایت میں جان دی ہے، سب کی ارواح تک اس کا ثواب پہنچائیں گے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں بی بی پاک خاتون جنت، خاتون قیامت، خاتون معاشر، سیدۃ النساء العالمین بذات رسول خاتم النبیین، زوجۃ امیر المومنین و امام المتقین صلی اللہ فی العالمین، رحمت للعالمین، ام الحسن والحسین والائمۃ الطیبین و سادات الکرام الی یوم القیامہ اجمعین کے صدقے میں، ان کے شکستہ پہلو کے صدقے میں اللہ ان سب مرحومین منظورین
کی مغفرت فرمائے، میرے آپ کے ناظرین و ناظرات کے جمی مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو۔ خاص طور پہ ہمارے ابھی حال ہی میں کل ہمارے ایک بھائی ورجینیا میں ذاکر اہل بیت امتیاز جمال انتقال فرما گئے ہیں، اللہ ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ حضرات و خواتین، آج میں نے یہ سوچا کہ پوری وصیت فاطمیہ جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے برادر عزیز علامہ نصیر الرضا صفدر استاد حوزہ علمیہ قم نے جو تدوین کر کے مکتب کی طرف سے ہمارے دفتر کی طرف سے پبلش کی، اس کو آج مکمل طور پر آپ کی خدمات عالیہ میں پڑھ دیں۔ عربی میں نے پوری پڑھ دی ہے تقریباً، اور میں چاہتا ہوں اب تھوڑی سی وضاحت کروں تاکہ جو مجالس فاطمیہ ہیں، جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آلموسٹ 31 سال ہو گئے امریکہ میں، اور 45 سال ہو گئے عشرے پڑھتے ہوئے، اور 50 سے زیادہ سال ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے۔ تو جو مجالس ہماری معرکۃ الآراء ہوئی، ان میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت احسن انداز میں ہمبل ریسرچ کو پیش کیا۔ آج اس ریسرچ کو بھی آپ کی خدمات عالیہ میں جلدی جلدی پیش کریں گے، اور آج جو بی بی پاک کی مکمل وصیت ہے جو اب تک ہم تک پہنچ سکی ہے، اس کو ہم کمپلیٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اس لیے کہ بہت سارے سوالات ہیں، ان کے جواب بھی آپ کو مل جائیں گے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں وصیت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو۔ ھذا ما اوصت بہ فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ وہ وصیت ہے جسے رسول کی بیٹی فاطمہ نے کیا ہے۔ اوسط وصیت کرتی ہے رسول کی بیٹی، وہی تشہد ان لا الہ الا اللہ، اور رسول کی بیٹی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ بھی گواہی دیتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ، اور یہ کہ تحقیق جنت اور جہنم حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور تحقیق اللہ قیامت کے دن قبروں سے مردوں کو اٹھائے گا۔ یا علی انا فاطمہ بنت محمد، اے علی میں فاطمہ بنت محمد ہوں، جیسے جامع میں کہا تھا بی بی نے اعلموا انی فاطمہ، یہاں بھی وصیت میں فرما رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وہاں بھی نے فرمایا تھا وان ابی محمد، میرا بابا ہے محمد جو اللہ کا رسول ہے، وان ابی واشہد ان ابی محمد رسول اللہ۔ یا علی میں فاطمہ بنت محمد ہوں، زوجنی اللہ منک لأکون لک فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے میرا زواج آپ سے فرمایا، یعنی یہ جو عقد ہوا ہے یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عقد عرش پہ بھی ہوا ہے،
یہ عقد فرش پہ بھی ہوا، خالق نے بھی پڑھا ہے یہ عقد، اور جبریل نے بھی پڑھا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھا۔ یہ واحد عقد ہے کائنات کا جو عرش و فرش پہ پڑھا گیا۔ انت اولا بھی، اس لیے اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت میں آپ کی رہوں۔ انت اولا بھی من غیری، آپ دوسروں کی نسبت میرے لیے زیادہ قریب ہے۔ حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل، آپ اپنے دست مبارک سے مجھے اعضائے سجدہ پر میرے حنوط کیجئے گا، آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا، آپ ہی مجھے رات میں کفن پہنائیے گا، وصلی علیہ، اور مجھ پر آپ ہی نماز پڑھیے گا، ودفنی باللیل، اور شب ہی میں آپ مجھے دفن فرمائیے گا۔ یہ اس کا بھی جواب آ گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے نماز پڑھی تھی، جب بی بی وصیت فرما رہی ہے تو عام انسان کی وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے، تو کیا رسول زادی کی وصیت پہ مولا کائنات جیسا وصی رسول عمل نہیں فرمائے گا؟ وَلَا تُعْلِمْ أَحَدًا، یا علی میری تجہیز و تغسیل و تکفین و تدفین کی خبر کسی کو نہ دینا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی جنازے میں آیا ہی نہیں سوائے مخصوص محبان فاطمہ کی۔ وَأَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ وَأَقْرَأُ عَلَى وُلْدِي السَّلَامَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں، سبحان اللہ، اور میں قیامت تک آنے والی اپنی اولاد یعنی سادات کرام پر سلام کرتی ہوں۔ اے سادات کرام، آپ کو تو بی بی پاک کی مجالس میں قطعاً سبکی نہیں کرنی چاہیے، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ کی جدہ نامدار آپ کو سلام کہہ کے گئی ہے۔ آپ جواب سلام کے لیے مجالس فاطمیہ میں اہتمام و انتظام و انصرام کے ساتھ حاضری دیجیے۔ یا ابن عم انہو قد نعیت الی نفسی، اے میرے شوہر، تحقیق شان یہ ہے کہ مجھے اپنی وفات کی حزین خبر دے دی گئی ہے۔ وَإِنَّنِي لَا أَرَى مَا بِي إِلَّا أَنَّنِي لَاحِقَةٌ بِأَبِي سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ، اور مجھے یقین ہے کہ میں جلد اپنے بابا سے ملنے والی ہوں۔ انا اسی کا بِأَشْيَاء فی قلبی، کچھ میرے دل میں چیزیں ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو میں ان کی وصیت کر دوں۔ قال لها علی علیہ السلام اوصینی، رسول زادی مولا علی نے کہا آپ وصیت فرما دیجئے، بما احببت، جو بھی آپ چاہتی ہیں، یا بنت رسول اللہ، فجلس عند راسها واخرج من كان في البيت ثم قالت، لوگوں کو نکال دیا، دوسرے جو گھر والے لوگ تھے سب کو، کنیزوں وغیرہ کو سب کو نکال دیا اور دونوں اکیلے رہ گئے۔ قالت یا ابن عم ما احدتنی کاذبۃ ولا خائنۃ ولا خالفتک منذ عاشرتنی، اے میرے شوہر نامدار، میں آپ کے لیے امین رہی ہوں، میں آپ کے لیے سچی رہی ہوں، آپ کے لیے امین رہی ہوں، اور میں نے جب سے رشتہ ازدواج میں آئی ہوں آپ نے مجھے اپنا مخالف نہیں پایا، آپ کی حمایت میں رہی۔ قالت
پھر فرماتی ہے جزاک اللہ عنی خیر الجزا یا ابن عم رسول اللہ، آپ کو اللہ میرے ساتھ اچھائی پر اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ اسی کا اولاً تو میں یہ کہوں کہ میری وصیت ہے ان تتزوج بعدی امامہ، میری کزن ہے امامہ، ان سے آپ میرے بعد شادی فرمائیے گا۔ فَإِنَّا تَكُونُ لِوُلْدِي مِثْلِي، مجھے یقین ہے کہ وہ میری اولاد کے ساتھ میرے ساتھ ملتا جلتا سلوک کرے گی۔ فَإِنَّ الرِّجَالَ لَا بُدَّ لَهُم مِّنَ النِّسَاءِ ثُمَّ قَالَتْ أُوصِيكَ يَا ابْنَ عَمِّ أَن تَتَّخِذَ لِي نَعْشًا فَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ صَوَّرُوا صُورَتَهُ، سرکار آپ ایسے کیجئے گا کہ میرے لیے تابوت بنائیے گا۔ یہ جو تابوت نکلتا ہے بی بی خود کہہ کے گئی ہے کہ یا علی آپ میرے لیے تابوت بنائیے گا۔ تابوت بنانا سنت علی ہے، کیونکہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے تابوت کی صورت بنائی ہے۔ پھر فرماتی ہیں اسی کا اللہ یشہد احد جنازتی من ہؤلاء الذین ظلمونی، مولا جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے ان میں سے کوئی بھی میرے جنازے میں حاضر نہ ہوں۔ وَأَخَذُوا حَقِّي، جنہوں نے میرا حق غصب کیا ہے وہ میرے جنازے میں نہ ہیں۔ فَإِنَّهُمْ أَعْدَائِي، وہ میرے دشمن ہیں۔ وَأَعْدَاءُ رَسُولِ اللَّهِ، وہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ وَأَلَّا يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، پھر تاکید فرما رہی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی میرا جنازہ نہ پڑھے۔ وَلَا مِنْ أَتْبَاعِهِمْ، ان کا کوئی فالوور بھی میرا جنازہ نہ پڑھے۔ وَادْفِنِي فِي اللَّيْلِ، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ اذا ہدأت العیون ونامت الابصار، جب تاریکی چھا جاتی ہے اور آنکھیں سو جاتی۔ فرمایا اذا توفیت لا تعلم احدا الا ام سلمہ، جب میں وفات پا جاؤں میری وفات کی خبر عام نہ دینا، ہاں ام سلمہ کو بتا دینا، ام ایمن کو بتا دینا، فضہ کو بتا دینا، مردوں میں سے حضرت عباس اور ان کے دونوں بیٹوں کو بتا دینا، سلمان و عمار و مقداد و ابو ذر و حذیفہ یمانی کو بتا دینا۔ ولا تدفنی الا لیلا، مجھے رات کے علاوہ دفن نہ فرمانا۔ ولا تعلم احدا قبری، میری قبر کا نشان بھی کسی کو نہ بتانا۔ تبھی تو مولا علی علیہ السلام نے قبر کا نشان مٹا دیا تھا۔ یا ابا الحسن لم یبق لی الا رمق من الحیات، اے ابو الحسن میں دیکھ رہی ہوں کہ میری جان کی کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ وحان زمان الرحیل، میرا جانے کا زمانہ آ گیا۔ والوداع، فیئرول کہنے کا زمانہ آ گیا۔ فاستمع کلامی، مولا میرے کلام کو غور سے سن لیجئے۔ فإنك لا تسمع بعد ذلك صوت فاطمہ ابدا، اس لیے کہ رسول کی بیٹی کی آواز اب آپ نہیں سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی کا یا ابا الحسن اللہ تنسانی وتزورنی بعد مماتی، میری یہ بھی وصیت ہے مولا کہ مجھے میرے دفن کے بعد فراموش نہ کیجیے گا، میری قبر کی زیارت کرتے رہیے گا۔ یہ بی بی کی یہ بھی خواہش ہے کہ بی بی کی زیارت گاہ کھلی رہے۔ لعنت ہو ان ملاعین پر جنہوں نے بی بی کا نشان قبر بعد ظاہر ہونے کے مٹا دیا۔ اذا انا مت فتول انت غسلی فجہزنی، جب میں مر جاؤں آپ ہی مجھے غسل دینا، میری تجہیز کرنا۔ وصلی علیہ
مجھ پر نماز پڑھنا، وانزلنی قبری، اور مجھے قبر میں خود نازل فرمانا، والحدنی، میری لحد بنانا، وصوّ تراب علیہ، آپ ہی مٹی میری قبر پہ ڈالنا، میرے بدن پہ ڈالنا، وجلس عندہ رأسی قبالۃ وجہی، اور میری تجاہ وجہی، میرے چہرے کی طرف بیٹھ جانا، فاکثر من تلاوت القرآن، میری قبر پہ بیٹھ کر تلاوت القرآن کثرت سے کرنا، والدعاء، اور دعا، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء، اس لیے کہ یہی وہ تدفین کی گھڑی ہوتی ہے کہ جب مرحوم یا مرحومہ کو زندوں کے انس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ خود ہمارے لیے درس ہے کہ ہم جب میت دفنا لیں اپنی، تو ہم بھی پشت بقبلہ ہو کر، یعنی رخ ہو میت کے چہرے کی طرف قبر بند کرنے کے بعد، اور قرآن پڑھیں اور دعا پڑھیں، جیسے ہم سورۃ القدر بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء وأنا أستودعك الله تعالى وأوصيك في ولدي، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی اولاد کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، اور وصیت کرتی ہوں کہ میرے اولاد سے خیر سے پیش آنا۔ ثم ضمت الیہا ام کلثوم، پھر ام کلثوم کو اپنے سینے سے لگا لیا، فقالت لہو، اور کہنے لگی، اذا بلغت فلہا ما لی فی المنزل، جو کچھ میری منزل میں ہے وہ ام کلثوم کو دے دینا، ثم اللہ لہا، اور پھر اللہ ہے جو اس کا وارث۔ انی اجد الموت الذی لا بد ولا محیص عنہ، میں قدر تیقن میں ہوں کہ موت تو آنی ہے، فرار نہیں اس سے، ضروری ہے۔ وانا اعلم انک بعدی لا تصبر علی قلت التزویج فإن انت تزوجت امرأة اجعل لها یوما ولیلۃ واجعل لاولادی یوما ولیلہ، جب آپ ازدواج فرمانا مولا تو ایک دن اپنے اہل خانہ کو دینا اور پورا ایک شب و روز میرے بچوں کو دینا۔ یا ابا الحسن ولا تسع فی وجوہہما فیصبحان یتیمین غریبین منکسرین، اے ابو الحسن میرے بچوں کے چہروں کی طرف نرمی سے دیکھنا، اس لیے کہ یہ یتیم ہیں، غریب ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں۔ فَإِنَّهُمَا بِالْأَمْسِ فَقَدَا جَدَّهُمَا، کل انہوں نے اپنے نانا کو کھویا، وَالْيَوْمَ يَفْقِدَانِ أُمَّهُمَا، اور آج اپنی ماں کو کھو رہے ہیں۔ فَالْوَيْلُ لِأُمَّةٍ يَقْتُلُهُمَا، اس امت پہ، فَالْوَيْلُ لِأُمَّةٍ تَقْتُلُهُمَا، جہنم کی وادی ہے اس امت کے لیے جو ان دونوں کو قتل کرے، وَتَبْغِضُهُمَا، اور ان دونوں سے بغض رکھے۔ اے اسماء اذا انا مت فاغسلینی انت وعلی بن ابی طالب علیہ السلام، اسماء بنت امیس وہاں موجود تھی، ادھر رخ کر کے کہا کہ تم مولا علی کی مدد کرنا میری تغسیل میں، ولا تدخلینی علیہ احدا، اور کسی کو میرے جنازے کے قریب نہ آنے دینا۔ انہا لما اشتد المرض بسیدۃ النساء علیہ السلام دخل علی علیہ السلام وعندها ولداها وتحت راسها مخدم من جلد کبش وفراشها من وبر جمل ولسانها لا تفتر عن ذکر ربها، جب بیماری نے شدت اختیار کر لی، مولا علی تشریف لائے، دونوں بیٹے بھی موجود تھے، بی بی کے سر کے نیچے بھیڑ کی کھال کا تکیہ تھا، اور آپ کا بستر اونٹ کی اون کا بنا تھا، اور زبان پہ ہم ذکر خدا میں جاری و ساری تھی۔ فرمانے لگی، یا ابن امی و یا بابا مدینہ علم النبی،
اے میرے شوہر اور اے علم نبی کے شہر کے دروازے، و یا زوجی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرے زوج، یا صاحب سلالت طاہرہ، اے نسل پاک سے تعلق رکھنے والے، اسی کا من بعدی بحفظ ہذین الولدین، میں ان دو بچوں کی وصیت کرتی ہوں، قرۃ عین الرسول، یہ رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وکفاہما ما لقیاہ من فراق جدہما، ان کے جد کا فراق کافی کربناک ہے، وان قریب یفقدان امہما، اور ان کا فراق بڑھنے والا ہے، تکلیف بڑھنے والی ہے، ماں بھی جانے والی ہے، ولا تمنعہما من زیارت قبری فإن قلبی معہما، ان کو میری قبر پہ بھیجتے رہنا، اس لیے کہ میرا دل حسن و حسین میں ہے۔ ثم علم یا ابن امی انی راضیۃ عنک، اے میرے شوہر ام ذات، میں تو آپ پہ راضی ہوں، فہل انت راض علی انی، آپ بھی مجھ پہ راضی ہوں گے، خدمتک بقدر جہدی، میں نے اپنی ہمت کے مطابق آپ کی خدمت کی، وطاقتی، اپنی طاقت کے مطابق، وأعنتک علی دنیا کا مقدار قوتی، حسب استطاعت میں نے آپ کی دنیا کے لیے آپ کی مدد کی، تنحت الشعیر بالنہار، دن میں جو پیستی تھی آپ کے گھر میں، وسقیت بالقربۃ باللیل، اور رات کو مشکیزہ پانی کا بھر کے لاتی تھی، وبعد ذلک فانی اعترف بالتقصیر فی حقک فسامحنی، مولا میں سمجھتی ہوں پھر بھی حق ادا نہیں ہوا تو درگزر فرمائیے گا، راضی رہیے گا، فإن امامنا عقبۃ لا یقطعها الا المخففون، دو لفظ ہیں المحقون اور المخففون، ہمارے آگے بہت بڑی کڑی منزل ہے جو وہی طے کر پائیں گے کہ جو حق ادا کرنے والے ہوں گے یا جو اپنا وزن کم لے کر آئیں گے۔ اذا فزعت من امری ووضعتنی فی قبری، اذا فرغت من امری، جب آپ میرے امر تجہیز و تغسیل و تدفین سے، حنوت و نماز سے فارغ ہو چکے ہوں اور مجھے قبر میں رکھ دیں، فخذ تلک القارور والحقہ وضعہما فی لحدی، تو میری قبر میں شیشی اور تھیلی رکھ دینا۔ آپ نے پوچھا یہ تھیلی کیا ہے، شیشی کیا ہے؟ فرمایا انی سمعت، ابھی یقول، میں نے بابا سے سنا تھا، ان دمعۃ تطفی غضب الرب، اللہ کی بارگاہ میں بہائے گئے آنسو رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے، وَإِنَّ الْقَبْرَ لَا يَكُونُ رَوْضَةً مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَن يَكُونَ الْعَبْدُ قَدْ بَكَىٰ مِنْ خِيفَةِ اللَّهِ، اس وقت تک بندے کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں بن سکتی جب تک اللہ کے خوف میں، اللہ کے خشیہ میں روئے نہیں۔ وَقَدْ عَلِمَ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ إِنِّي بَكَيْتُ خَوْفًا بِهَٰذِهِ الدُّمُوعِ الَّتِي فِي الْقَارُورَةِ عِندَ الْأَسْحَارِ، اور عزیز و جبار اللہ جانتا ہے کہ میں خوف خدا میں روئی ہوں، یہ ہمارے لیے ہے، ورنہ ان ذوات مقدسہ کو کیا خوف ہے جو عصمت کبریٰ پہ فائز ہو۔ یہ خوف صرف ہمیں بتانے کے لیے ہے، خالق و مخلوق کے ربط کے لیے ہے، کوئی نعوذ باللہ ڈس اوبیڈینس کا خوف نہیں ہے، یہ خوف عشق الہی کا خوف ہے۔ اور میں نے یہ جو آنسو بہائے ہیں وہ اس شیشی میں جمع کیے، سحر کے وقت، میرے بھائی بہنوں آپ بھی سحر کے وقت نماز تہجد شروع کریں، استغفار شروع کریں، راہ خدا میں خشیہ الہی سے رونا شروع کریں، ٹھٹھا و مذاق میں پوری زندگی گزار نہ دیں، سیرت فاطمیہ پہ چلیں، سیرت علویہ پہ چلیں۔ وَجَعَلْتُهَا ذَخِيرَةً فِي قَبْرِي أَجِدُهَا يَوْمَ حَشْرِي، میں نے اسے ذخیرہ بنا لیا اپنی قبر کے لیے، قیامت کے دن بارگاہ عزدی میں پیش کروں گی۔ پھر کہا یا ابا الحسن لو بکا محزون فی امت محمد
लरहिम अल्लाह ताला तिलकल उम्मा, अगर उम्मत मोहम्मद में, बाबा की उम्मत में कोई रोए तो अल्लाह उस पर रहम करता है। व इन्नक लमहज़ून या इब्न अम्मी लिफ़िराक़ी, और मुझे पता है कि आप मेरे फ़िराक़ में रोएंगे। व दमअतुल महज़ून इज़ा बक़त अलल उम्मति ख़स्सल्लाहु बिर्रहमति, जब उम्मत में से कोई महज़ून हो और एक कतरा गिर जाए आंसू का तो अल्लाह रहम फरमाता है। फ़कैफ़ इज़ा बक़त अला उम्मतिन वक़द मसहत वजही बिहा तमाम बिर्रहमति फ़इन्नी उम्मतुल्लाह व बिन्तु रसूलिल्लाह अख़ज़त बिलबुका, जब उम्मत के लिए रहमत खुदा है तो उस अली के लिए रहमत खुदा कैसे नहीं होगी कि जो मेरे साथ रहे, और मैं उम्मत रसूल भी हूँ और बिन्ते रसूल भी हूँ। फिर रोने लगे, मौला अली भी रोए, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम भी रोने लगे। फिर फरमाने लगी, या अबल हसन लम्मा ज़वजनी मिनका अबी काना इंदी फी लैल ज़िवाज क़मीसान, या अबल हसन, जब आपके साथ मेरे बाबा ने मेरी शादी की थी तो मुझे खूबसूरत जोड़ा दिया था। मेरे पास दो जोड़े थे, अहदुमा जदीदुन वल आखर अतीक़ुन मुरक्का, एक पुराना एक नया। फ़बैनमा अना अला सजादतिन इज़ तर्रक़ल बाब साइलुन वक़ाला या अहल बैत नबुव्वा मअदिनल खैर व मअदिनल खैर वल फुतुव्वति जरतिल आदतु फ़िन्नास यक़सुदून बुयूतल आरास लिअन्नहा ला तख़लू मिनत ताम लिमन हज़र मिनल ख़ास वल आम व इन कान इंदकुम क़मीसुन ख़ल्क़ुन फ़इन्नी जदीरुन लिअन्नी रजुलुन फ़क़ीरुन या अहल बैत मुहम्मद फ़क़ीरुकुम आरिल जसद। तो या अली, मैं मुसल्ले पे थी कि साइल ने आवाज़ दी, ज़ाहिरन ये साइला है कि हम वो मखलूक हैं जो जिनकी नई शादियाँ होती हैं उनके दरवाज़ों पे जाते हैं, जो ख़ास वाम के लिए खाना बना होता है, वो खाना भी हमें मिलता है, और मैं तो वो फ़कीर हूँ ए अहले बैत नबी जिसके बदन पे, तन पे जोड़ा नहीं है काबिल तवज्जो। तो या अबल हसन फ़ग़मदत इलल क़मीसिल जदीद फ़दफ़अतुहु इलैहि वलबिस्तुल क़मीसल ख़ल्क़, उसने नई कमीज मांगी थी साइल ने, मैंने अपनी नई कमीज जो बाबा ने दी थी वो साइल को दे दी, और ख़ुद मैंने पुरानी कमीज पहन ली। वलबिस्तुल क़मीसल ख़ल्क़ क़ालत या अबल हसन फ़लम्मा अस्बहतु इंदक बिल क़मीसिल ख़ल्क़ दख़ल रसूल अलैहि फ़क़ाल या बुनय्यत अलैसा क़द कान लकिल क़मीसुल जदीद फ़लिम ला तलबिसीह फ़क़ुल्तु या अबती तसद्दक़्तुहा बिस्साइल। उसी असला में बाबा आए, बाबा ने पूछा कि वो नई कमीज जो दी थी वो क्यों नहीं पहनी बेटी? कहा मैंने साइल को सदका कर दी। क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, बेका तदैना, आपसे ही तो हमने सीखा है, वक्त तदैना, आपकी इक़्तिदा की। इन्नक लम्मा तज़व्वजत बि उम्मी खदीजा, जब आपने मेरी माँ खदीजा से अक़्द फरमाया, व अनफ़क़्त जमीअ मा अअततक फ़ी ताअतिल मौला, और आपने सारा माल राह खुदा में खर्च कर दिया, हत्ता अफ़ज़त बिकल हाल अन वक़फ़ा बाबक बाज़ु साइलीन फ़अतैतहु क़मीसक, हत्ता कि आपके दरवाज़े पर एक साइल आया और आपके पास कमीज़ के अलावा कुछ न था, आपने वो पीराहन उस साइल को दे दिया था। वल्तहफ़्त बिल हसीर, आपने पीराहन दे दिया था और चटाई ओढ़ ली थी। सुबहान अल्लाह, मैंने नया पीराहन दे दिया, पुराना ज़ेब तन कर लिया। हत्ता नज़ल जिब्रील बिहाज़िल आया, जिब्रील ने आकर कहा वला तबसुतहा कुल्लल बस्ते
فتقعد ملوما محسورا، اتنا تو نہیں کہا گیا کہ اتنا دے دو کہ خود اپنی تکلیف میں آ جاؤ، تہی دست ہو جاؤ۔ فقلت یا ابتا قد شغلنی لذت خدمتہ عن مسألتہ، بابا خدا کی خدمت کی لذت نے مجھے اس سے حاجت اور مانگنے کی درخواست سے بے نیاز کر دیا۔ لا حاجت لی غیر النظر الی وجہہ الکریم فی دار السلام، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اللہ کا چہرہ دیکھوں، یعنی ذات پروردگار کو قیامت کے دن دار السلام میں دیکھوں۔ تو حضور نے فرمایا تھا اريد بذلك سجلا فامر اللہ جبریل ان یاخذ سندسۃ خضراء، حضور نے فرمایا تھا، بابا نے فرمایا تھا اسے تحریر کی صورت میں لے آئیے۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ سبز ریشم اور سفید ریشم کو لو، سندس بیضاء، سندس خضراء اور بیضاء، سبز ریشم اور سفید ریشم کو لے لو۔ وَكَانَ فِيمَا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ، اور اس میں رب نے لکھا اور اپنے آپ پر فرض کیا رحمت کو۔ وَشَاهِدَ جبریل ومیکائیل وشاہد الرسول وقال یا بنی یکون هذا الکتاب فی هذه الحقہ، یہ تھیلی ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ وَفَاتِكَ فَعَلَيْكَ بِالْوَصِيَّةِ أَنْ يُوضَعَ فِي لَحْدِكَ، جب آپ کی وفات ہو بیٹی تو اس تھیلی کو اپنی لحد میں رکھنا۔ فَإِذَا قَامَ النَّاسُ فِي الْقِيَامَةِ وَانْقَطَعَ الْمُذْنِبُونَ وَصَحَبَتْهُمُ الزَّبَانِيَّةُ إِلَى النَّارِ فَسَلِّمِي الْوَدِيعَةَ إِلَيَّ، بیٹی جب لوگ پریشان حال ہوں اور گناہگاروں کی امیدیں منقطع ہو جائیں اور دوزخ کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں تو اس وقت یہ امانت مجھے دینا۔ حتی اطلب ما انعم اللہ علیہ وعلیک فانت وابوک رحمت للعالمین، تاکہ میں بارگاہ ایزدی میں رحمت للعالمین بن کر درخواست کروں کہ اللہ انعام فرمائے مجھ پر، اور جو انعام اللہ نے آپ پر کیا ہے اس کے بدلے میں ان سب کو معاف فرما دے۔ خوش قسمت ہیں آپ کہ بیوی کے پاس اللہ کا لکھا ہوا امان نامہ ہے، زمان نامہ ہے، زمان نامہ ہے قیامت کے دن، جو گناہگاروں کی بخشش کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ طوبیٰ لکم، جو مجلسیں کر رہے ہیں، منعقد کر رہے ہیں، اللہ آپ سب کو اجر و جزا مرحمت فرمائے، اور جو نہیں کر رہے ان دنوں میں بھی ٹھٹھا و مذاق میں لگے ہیں، اللہ ان کو نیک ہدایت فرمائے۔ ھذا ما اوصت به فاطمہ بنت محمد، اوصت بحوائطها السبعہ العواف والزلال والبرقع والمثیب والحسنى وصافیہ ومال ام ابراہیم الی علی ابن ابی طالب۔ 7 باغ تھے بی بی کے، عواف، دلال، برقع، مسیب، حسنہ، صافیہ، مشربہ ام ابراہیم، ان کی بھی وصیت علی کو کی۔ فَإِنْ مَضَىٰ عَلِيٌّ، علی کے دنیا سے جانے کے بعد، فَإِلَى الْحَسَنِ فَإِلَى الْحُسَيْنِ، پھر میرے بیٹوں کے ہاں، فَإِنْ مَضَىٰ الْحُسَيْنِ فَإِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي، پھر جو حسین کے بڑے بیٹے ہوں ان کو جائے۔ شاہد اللہ علی ذالک، اللہ اس پر گواہ ہے۔ اور مقداد ابن اسود اور زبیر، دونوں زبیر بھائی، وَكَتَبَ علی ابن ابی طالب، اور علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ دستاویز ہے۔ ھذا ما كتبت فاطمہ بنت محمد فی مالها ان حدث بها حادث تصدقت ب80 اوقیہ، یہ بھی فاطمہ الزہرا نے لکھا ہے کہ جب دنیا سے چلی جاؤں 80 اوقیہ صدقہ دینار، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، 40 ضرب 80 مساوی 3200 درہم، اس کے پھلوں پر ہونے والے باقی پانی اور مزدوری کے
خرچہ کو نکال کر ہر سال ماہ رجب میں راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے. تنفقو آپ خرچ کریں گے انہا من ثمارها التي لها كل عام في كل رجب بعد نفقة السقي ونفقة العمل وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمار القمح. اس سال اور آئندہ سالوں کے خوشوں کے ثمرات ان کے غلہ کے وقت خرچ کر دیتی تھی. اور یہ بھی فرماتی تھی کہ ازواج رسول کے لیے 45 اوقیہ کا حکم کیا اور بنی ہاشم عبد المطلب کے فقراء کے لیے 50 اوقیہ کا حکم فرمایا. کتبت فی اصل مالها فی المدینہ ان علی سألها ان تولیہ. اور علی نے کہا کہ بی بی جو مدینہ میں آپ کا مال ہے اس کی تولیت مجھے دے دیں. فیجمع مالها الى مال رسول اللہ فلا تفرقوا، اور مجھے اپنے مال کا متولی بنا دیں تاکہ آپ کو مال کو رسول خدا کے مال کے ساتھ اکٹھا کر لیا جائے، پھر اسے جدا نہ کریں. اور یہ جب تک زندہ رہیں اپنے پاس رکھوں، جب تک میں زندہ رہوں اور دنیا سے گزر جائیں تو وہ اس مال کو جب تک زندہ رہوں اپنے پاس رکھوں اور پھر بیٹوں کو حسن و حسین کو دے دوں. مادام حین فیضا حدث بے حادث دفعوا الى ابنی الحسن والحسین علیہم السلام فیلیانہ وانی دفعت الى علی ابن ابی طالب. یہ پورا حق بھی علی ابن ابی طالب کو میں نے دے دیا. الانی احللہ فیہ فیدفع مالی، میں انہیں اپنے مال کی اجازت دیتی ہوں، ومال محمد اپنے بابا کے مال کی. لا یفرق منہ شیئا یقضی انی من اسمار المال ما امرت بہ وما تصدقت بہ فیضا قضى اللہ صدقتها وامرت بہ فالامر بید اللہ تعالی وبید علی. امر اللہ کے ہاتھ میں اور علی کے ہاتھ میں. یتصدق وینفق حیث شاء، جیسے چاہیں وہ صدقہ دیں خرچ کریں. لا حرج علیہ، مولا علی کے لیے کوئی حرج نہیں. فیضا حدث بحدث دفعوا الى، مولا علی اگر دنیا سے چلے جائیں تو میرے بیٹوں حسن حسین کو سارا مال جمیعاً میرا اور میرے بابا کا مال دے دیں. فینفقان ویتصدقان حیث شاء، میرے بیٹے جیسے چاہیں خرچ کریں. ولا حرج علیہما وان لابنۃ جندب یعنی بنت ابی ذر الغفاری التابوت الاصغر، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ میرا چھوٹا صندوقچہ ابو ذر غفاری کی بیٹی کو دے دیا جائے. ویؤتیها فی المال ما کان ونعلیہ، میری جو بھی امانت اس میں موجود ہے صندوقچے میں وہ بھی ابو ذر غفاری کی بیٹی کو دے دی جائے، ابن جندب کی بیٹی کو. میری جو جوتیاں ہیں نال جسے چمڑے کی جوتیاں ہیں، بچھونا ہے نمت، لباس ہے تخت خواب ہے، جب سریر وزیبہ سرہانہ ہے، والقطیفتین 2 چادریں ہیں مخملی، یہ ساری کی ساری. وَإِنْ حَدَثَ بِعَهْدٍ مِّمَّنْ أَوْصَيْتُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، اور جن کو میں نے کہا ہے یہ ان کو دے دیں اور اگر وہ مر جائیں تو پھر فقراء میں تقسیم کر دیے جائیں. جن لوگوں کے بارے میں وصیت کی ان کو دیں اور جب وہ لوگ چلے جائیں دنیا سے تو فقراء و مساکین میں خرچ کر دیں. وَأَنَّ الْأَسْتَارَ لَا يُسْتَتَرُ بِهَا امْرَأَةٌ إِلَّا إِحْدَى ابْنَتَيَّ غَيْرَ أَنَّ عَلِيًّا يُسْتَرُ بِهِنَّ إِنْ شَاءَ. میرے جو مقنعے ہیں، میری چادریں ہیں، وہ میری دونوں بیٹیوں کو دی جائیں، کوئی اور خاتون استفادہ نہ کرے. اگر مولا علی چاہیں تو وہ کسی اور کو بھی دے سکتے. سبحان اللہ. ان شاء ما لم ينكح وان هذا ما كتبت وان هذا ما كتبت فاطمہ فی مالها وقضت فیہ واللہ شہید. یہ جو فاطمہ نے لکھی ہے، لکھوائی ہے، اس پر اللہ گواہ ہے. والمقداد ابن اسود والزبیرین العوام ابن العوام وعلی ابن ابی طالب كتبتها وليس على علی حرج فیہا فعل من معروف. مولا علی علیہ السلام اس میں جو چاہیں وہ تبدیلی فرما کر سکتے ہیں معروف کے ساتھ. لا تصلی علی امت نقضت عہد اللہ،
میرے اوپر وہ امت نماز نہ پڑھے جس نے اللہ کا وعدہ توڑا، وعہد ابی رسول اللہ، جنہوں نے میرے بابا کے ساتھ کیا گیا عہد و پیمان توڑا، فی امیر المومنین علیہ السلام، جنہوں نے علی کے بارے میں اللہ اور رسول کے پیمان کو توڑا، وہ مجھ پر جنازہ نہ پڑھے۔ وَظَلَمُوا لِي حَقِّي، اور میرا حق انہوں نے ظلم کیا میرے حق پر، وَأَخَذُوا إِرْثِي، وہ میری میراث کھا گئے، وَحَرَّقُوا صَحِيفَتِي الَّتِي كَتَبَهَا لِي أَبِي بِمُلْكِ فَدَك، میرے بابا نے اپنے دستے مبارک سے جو میرے بارے میں دستاویز لکھی تھی فدق کی ملکیت کے بارے میں، جنہوں نے وہ جلا دی، وہ میرا جنازہ نہ پڑھے۔ وَكَذَبُوا شُهُودِي، اور انہوں نے میرے گواہ جھٹلائے، میرے گواہ کون تھے؟ وہم، حالانکہ وہ تھے واللہ، خدا کی قسم، جبریل، میکائیل، امیر المومنین، یہ میرے گواہ تھے۔ وَأُمِّ أَيْمَنَ وُطِّنَتْ عَلَيْهِمْ فِي بُيُوتِهِمْ، یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَحْمِلُنِي وَمَعِيَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ علیہم السلام، میں اور علی و حسن و حسین لیلاً وَنَهَارًا إِلَىٰ مَنَازِلِهِمْ، ان کے گھروں میں جاتے رہے۔ وَأَذْكُرُهُمْ باللہ، میں ان کو اللہ یاد کراتی رہی، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کا رسول، اور کہتی رہی اللہ رسول کا واسطہ دے کر، اللہ تظلمونا، ہم پر ظلم نہ کرو، ولا تغصبونا حقنا، ہمارے اس حق کو غصب نہ کرو، الذی جعلہ اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے قرار دیا ہے۔ فیجیبونا لیلا، رات کو تو کہتے ٹھیک ہے، ویقعدون عن نصرتنا نہارا، دن ہوتا تو مکر جاتے، ہماری نصرت نہ کرتے۔ فجمع الحطب الجزل، اللہ اکبر، اور پھر اس قدر ان کے دلوں میں آگ روشن ہوئی کہ ہمارے دروازے پر ہمیں جلانے کے لیے آگ لے کر آ گئے۔ علی بابنا واتوا بالنار لیحرقونا، یہ تو ہمیں جلانا چاہتے تھے، جلا تو دروازہ ہے، یہ ہمیں جلانے کے لیے آئے تھے۔ فَهَذِهِ أُمَّةٌ تُصَلَّى عَلَيَّ، پھر بی بی سوال فرماتی ہے یہ وہ امت ہے تُصَلِّي عَلَيَّ، یہ وہ امت ہے، هَذِهِ أُمَّةٌ تُصَلِّي عَلَيَّ، یہ وہ امت ہے کہ جو میرے اوپر نماز پڑھے گی، میں ہرگز اجازت نہیں دوں گی۔ حضرات و خواتین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آج کے اس سلسلہ گفتگو میں تقریباً ساری کی ساری جو وصیت تھی وہ میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کر دی۔ اگر کوئی صاحب کہے خلاصۃ الوصیت کیا ہے، تو خلاصۃ الوصیت یہ ہے کہ بی بی کو اس وصیت کے وقت بھی کلمہ شہادت پڑھنا پڑا، یعنی اللہ اور رسول کو گواہ بنانا پڑا، اور بی بی نے کلیئر کٹ یہ بتا دیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں علی کے لیے ہیں، اور بتا دیا کہ جنہوں نے میرا پہلو توڑا ہے، جنہوں نے میرا حق غصب کیا ہے، جنہوں نے ہمارے دروازے پہ لکڑیاں جلائی ہیں، جنہوں نے میری ارث کو لوٹا ہے، وہ میرے جنازے میں نہ آئیں۔ بار بار بی بی نے قدر تیقن کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں مولا علی سے فرمایا، اور یہ بھی کہا کہ آپ میری قبر پہ بھی آتے رہیے گا، میرے بچوں کو بھی آنے دیجیے گا، میرے بچوں کا بھی خیال رکھیے گا، اور میرے جو 7 باغ ہیں ان کی بھی وصیت کر رہی ہوں، میں فدق والی میراث کی بھی وصیت کر رہی ہوں، اور فدق پہ میرا بابا صحیفہ لکھ کر گیا تھا، صحیفہ سے مراد وہی ہے کہ دستاویز تھی، اور بی بی بار بار یہ فرماتی ہیں کہ ابو الحسن مجھ پہ راضی رہیے گا، میں آپ پہ راضی جا رہی ہوں، میں امین ہوں، میں سچی ہوں، اور مجھے آپ نے کبھی اپنا مخالف نہیں پایا، میں موت کے قریب ہو رہی ہوں، اور مجھے علم ہو چکا ہے کہ میں جا رہی ہوں، میرے یتیم بچوں کا خیال رکھنا، یہ مسکین ہیں، یہ منکسر ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، کل ان کے نانا گئے، آج ان کی اماں دنیا سے جا رہی ہیں، رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا، خنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں مجھے دفن فرمانا، اور میرا تعویذ قبر چھپا دینا، ان کو میری قبر پہ بھی نہ آنے دینا، میرے قبر کا نشان بھی ان کو کبھی نہ بتانا، اور یا علی جب دفن کر لے تو تجاہ وجہی
میرے لیے قرآن پڑھنا اور دعا کرنا، اور میری قبر میں وہ شیشی رکھ دینا جس میں میں نے سحر کے وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے آنسو بہائے ہیں، اور وہ تھیلی بھی رکھ دینا جس میں اللہ کا امان نامہ ہے، زمان نامہ ہے، جو میں نے پہلی شب میں زواج کی، جو اپنا بابا سے نیا ملنے والا جوڑا فقیر کو دے دیا تھا، اللہ نے اس کے عوض تحریر لکھی تھی، اور میرے بابا نے کہا تھا کہ اپنی لحد میں اس تحریر کو رکھ لینا، اور بروز قیامت جب لوگ پریشان حال ہوں، ظاہراً نا امید نظر آ رہے ہوں، جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں، تو وہ مجھے پیش کرنا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں، شفاعت کروں اور گناہگاروں کو بخشواؤں۔ وہ بی بی نے اپنے کفن میں رکھوایا، اور یہ بھی آج کی اس مجلس سے اندازہ ہو گیا، یقین ہو گیا کہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے تحریر لکھی تھی۔ حضور لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یہ جو غلط مشہور ہو گیا نعوذ باللہ کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، حضور لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور کچھ وصیت مولا علی نے لکھی ہے، کچھ بی بی پاک نے بھی اپنے دستے مبارک سے بھی لکھی ہے۔ بار بار یہ آ رہا ہے کہ کتبت، یہ وصیت لکھی ہے، یا اوسط۔ یہ بھی آج کی اس مجلس میں واضح اور آشکار ہو گیا کہ اس تحریر کو جلایا گیا تھا، جو پھاڑی گئی ہے تحریر وہ خلیفہ اول کی تحریر تھی، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ رسول زادی کتنی ناراض تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ ان کا جسد اطہر بعد از قبض روح بھی ان ملاعین کے وجود کو محسوس نہ کرے جنہوں نے حق غصب کیا، ظلم کیا، مولا علی کے بارے میں اللہ اور رسول کے عہد کی عہد شکنی کی، اور پھر جزئیات کی بھی وصیت فرمائی۔ بی بی پاک نے فقراء و مساکین کا بھی خیال رکھا، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھا، صلہ رحمی کا بھی خیال رکھا۔ یہ وصیت ہم سب کو ایک سبق دے رہی ہے کہ اس وصیت میں جتنے پہلو ہیں وہ کردار و عمل کی بلندی کا درس دیتے ہیں، وہ خشیہ الہی سے بکا کا سبق دیتے ہیں، وہ سیدۃ النساء العالمین کی خدمت کے باوجود بھی اس بات کے اقرار کا درس دیتے ہیں کہ ابھی بھی حق ادا نہیں ہو سکا، اور ہماری اور آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں جو پرنسپل اور اصول کام آ سکتے ہیں ان کا درس دیتے ہیں۔ حبیبی آپ بہت تھوڑی زندگی یہاں رہی، آپ کی زندگی کم تھی اور آپ کی تکلیفیں زیادہ تھی۔ افسوس ہے کہ آپ کو اس قدر غمناک و حزین ہو کر وصیت کرنی پڑی کہ یہ لوگ میرے جنازے میں نہ آئے، یہ لوگ میری قبر پہ نہ آئے، میرا تعویذ قبر بھی پنہاں کر دینا۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کو ربط و ضبط رکھے۔ اور بی بی آپ کتنی مظلوم ہیں کہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ دراصل دروازہ جلانے نہیں آئے تھے، یہ ہمیں جلانے آئے تھے۔ لعنت ہو ان پہ جو رسول زادی کو جلانا چاہتے تھے، اور اگر یہ آگ بطول کے دروازے تک نہ آئی ہوتی تو کربلا میں خیام حسینی تک نہ پہنچتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں اس مجلس کا ثواب جن مرحومین کے جنازے اور مرحومات کے المہدی سینٹر میں ہوئے
ان کی ارواح کو ایصال فرما۔ المہدی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مومنین مومنات نام بنام دنیا سے گئے ہیں ان سب کے درجات متعالی فرما۔ ایک برادر مومن نے مجھے اپنے ماں اور باپ کے لیے بھی کہا، ان کے ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں۔ اور مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، سید مجاہد حسین کاظمی، اسد حسنین ہاشمی، ناجا حسین خان، مولانا سفیر حسین علوی، آغا سجاد علی شاہ جعفری، تسنیم الزمان، ڈاکٹر تسنیم حیدر کاظمی، اے ڈی چودھری، غلام نبی چٹھا، سید امتیاز حسین نقوی، سید سجاد حسین نقوی، مردان شاہ، اسد رضوی، ظفر بخاری، لال حسین بخاری، حاجی آفتاب حسین، ذوالفقار بخاری، کنیز فاطمہ رضوی، احسن چودھری، عابدہ حسین، حسن علی نقوی آف نیو جرسی، ناصر رضوی آف نیو جرسی، غلام مرتضیٰ جعفری، ستوت جہان، روبینہ علی، روبینہ میاں، امتیاز جمال، سید شاہ حسین، سید شہاب حسین، ذیشان جعفری، وفادار عباس، سفینہ خاتون، فصاحت علی، عامر رضا کاظمی، تسلیم زہرا نقوی، حاجی غلام رسول چٹھا، ممتاز بیگم، کبرا بی بی، سیدہ نرجس بخاری، سجاد یوسف واسطی، عطرت زیدی، طاہرہ ترابی، رسولہ بی بی، غلام حیدر جعفری، امیر رضوی آف میری لینڈ، اور جمی مرحومین مرحومات تک ایصال فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، بی بی پاک کے شکستہ پہلو کا، اس مجلس کا ثواب ان منظورین کو، تقریباً میں نے 44-45 نام لیے ہیں، ان کو اور ناظرین و ناظرات کے جمی مرحومین مرحومات کی ارواح تک ایصال فرما۔ ہماری کمیونٹی میں کچھ علیل ہے، یا اللہ بی بی پاک کے شکستہ پہلو کا واسطہ ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ کچھ کا کووڈ پازیٹیو آیا ہے، یا اللہ نام بنام ان کو شفا عطا فرما۔ کچھ انتظار کر رہے ہیں اپنے ٹیسٹوں کا، ان کے ٹیسٹ نیگیٹو فرما۔ یا اللہ کرونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ و مصون و مامون فرما۔ یا اللہ ہم سب کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت عطا فرما۔ بی بی پاک کے صدقے میں ہماری قوم کو خمس ادا کرنے کی توفیق خیر نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری قوم کو اہل بیت کے عملی پیغام پر عمل کرنے کی بھی توفیق خیر نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری قوم کو وصیت فاطمہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حق فاطمہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ اب تک جو کوتاہی ہوئی ہے ہماری قوم سے خمس کی بابت خاص طور پہ معاف فرما، اور آئندہ کوتاہی نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے حج نہیں کیا ان کو حج نصیب فرما، جو نمازی ہیں ان کی نمازوں کو قبول فرما، جو نمازی نہیں ان کو نماز کی توفیق دے، جو قرآن پڑھتے ہیں قبول فرما، جو نہیں پڑھتے ان کو توفیق دے، جو ماں باپ کا احترام کرتے ہیں ان کو اجر و جزا دے، جو نہیں کرتے ان کو توفیق نصیب فرما، جو علماء کا احترام کرتے ہیں ان کو اجر و جزا مرحمت فرما، جو علماء کی توہین کرتے ہیں ان کو نصیحت فرما۔ یا اللہ جو ایام فاطمیہ میں بھی ناموس کی گالیاں دیتے ہیں، یا اللہ ان کی زبانوں کو بند کر دے، ان کی زبان بندی فرما دے تاکہ وہ اس قسم کی گالیاں نہ دے سکیں، اور ان کی زبانوں پر ذکر فاطمہ، ذکر اولاد بطول جاری و ساری فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے عزت فاطمہ کا جنت البقیع کی تعمیر ہمیں دکھا دے،
حج عمرہ و زیارات کے راستے کھول دے یا اللہ المہدی سنٹر، القرآن سنٹر، المہدی سیمینری، حوزہ علمیہ، المہدی ٹی وی، بیت المہدی، جو المہدی کے پروجیکٹ ہیں ان کو کامیاب و کامران فرما، معاونین کو اجر و جزا مرحمت فرما یا اللہ، مومنین کو المہدی فاؤنڈیشن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مراجع کرام رہبر معظم کی زندگیاں دراز فرما، حوزات علمیہ کو قائم و دائم فرما یا اللہ، علماء دین کی زندگی دراز فرما، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔